السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برتھ ڈے منانا کیسا ہے؟ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کے اندر مولانا جرجس صاحب اپنی زبانی بتا رہے ہیں تفصیل کے ساتھ، اور بچوں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، پرورش کیسی کرنی چاہیے، سنیں مولانا جرجس صاحب تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں۔ بغور سماعت کریں اور اس پر عمل بھی کریں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ کتنا گدھا ہے یہ باپ، اور میں گدھا کہہ دیا ہوں۔ جس کو برا لگتا رہے، جس کو مرچی لگ رہی لگتی رہے۔ اب بتائیے، گدھے میں عقل نہیں ہوتی ہے؟ گدھے میں عقل ہوتی ہے کہیں؟ ہارن بجاؤ تو گدھا وہیں آئے گا جہاں گاڑی گھوم رہی ہے، ٹی ٹی اور آئے گا گاڑی کے پاس۔ اس میں عقل نہیں ہے۔ یہ بتاؤ، آپ کا بچہ 5 سال کا ہو گیا، آپ اس کا برتھ ڈے بنا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ تیرا بچہ اللہ کی طرف سے 80 سال کی عمر لے کے آیا تھا، 5 سال اس کی کم ہو گئی ہے، اب اس کی عمر 75 سال رہ گئی ہے، اور تو خوش ہو رہا ہے۔ وہ اپنی زندگی کے 5 سال کم کر چکا اور تو خوش ہو رہا ہے۔ اگلے سال وہ 6 سال کا ہو گیا، پھر تو کیک کاٹ رہا۔ وہ 1 سال اپنی زندگی کا اور کم کر چکا، تو کیک کاٹ رہا، خوشیاں منا رہا ہے۔ اس سے بڑا بے وقوف اور اس سے بڑا گدھا باپ کون ہوگا جو اپنے بچے کے جنم دن پر کیک کاٹ رہا ہے، 1 سال اس کی زندگی کا کم ہو رہا ہے اور یہ خوشیاں منا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا گدھا کوئی باپ ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنا برا لگ رہا ہوگا جنہوں نے ہیپی برتھ ڈے، اب ہے تو ہے، ہم کیا کریں؟ قرآن نے بھی مثالیں دی ہیں جانوروں کی، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ یہ لوگ چوپایوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گئے گزرے۔ قرآن نے مثال دی ہے، ہم کیا کریں؟ الدنیا جیفت المیت، یہ دنیا مری ہوئی لاش ہے۔ وطالبها کلاب، اور اس دنیا کے پیچھے گھومنے والے، اس دنیا کی دولت میں مگن رہنے والے، اس دنیا کو طلب کرنے والے اور اس دنیا کو چاہنے والے کتے ہیں۔ طالبها کلاب، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اس دنیا کو چاہنے والے کتے ہیں، کتے۔ اب ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ عقل جس کے اندر نہیں ہوتی ہے وہ جانور گدھا ہے۔ اب گدھے والا کام ہم کر رہے ہیں۔ بہت سے گدھے تو اتنے بڑے پڑے ہیں کہ 85 سال کی عمر میں بھی اپنا برتھ ڈے بنا رہے ہیں، 1-2 سال کے اور رہ گئے مرنے والے، پھر بھی لمبی عمر کی کامنا کر رہے ہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ جب تمہارا بچہ زبان صحیح کر لے، بولنے لگے، تو لا الہ الا اللہ سکھلاؤ۔ جیسے جیسے اس کی عمر بڑھ رہی ہے، عمل بھی ایسے ایسے بتاؤ کہ وہ جنت کے قریب بھی ہوتا جائے، جہنم کے قریب نہ ہو، جنت کے قریب جائے۔ اب حکم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ اب حکم ہوتا ہے جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو تو اس کو وضو کرنا سکھلاؤ، نماز پڑھنا سکھلاؤ، اپنے ساتھ اس کو انگلی پکڑ کے مسجد میں لے جاؤ، اس کو نماز کی عادت ڈلواؤ۔ کبھی پڑھے گا، کبھی چھوڑے گا، کبھی پڑھے گا، کبھی چھوڑے گا، کوئی بات نہیں، سختی بہت زیادہ نہیں کرنا ہے، لیکن لے کے جانا ہے، عادت ڈلوانا ہے۔ اب 3 سال تک یہ عادت ڈلواؤ، جب اس کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو اب سختی کرو گے۔ جب وہ 10 سال کا ہو اور نماز نہ پڑھے تو پیٹ کر، مار کر اس کو مسجد میں لے جاؤ۔ 10 سال کے بعد پھر نماز معاف نہیں ہے، 10 سال کا ہو جائے تو اس کو مسجد کی طرف لے جاؤ، اس کو مارو۔ 10 سال کا بیٹا نماز نہ پڑھے تو باپ مارے، 40 سال کا باپ نماز نہ پڑھے تو کون مارے؟ دادا تو مر گیا بیچارہ، وہ تو اس دنیا میں نہ رہا۔ یاد رکھو، جو 40 سال کی عمر میں باپ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس کا 10 سال کا بیٹا کیسے نماز پڑھے گا؟ یہ اولاد کے ساتھ ہمارا اسلام کے ساتھ کنیکشن کیسا ہے؟ کیا پانی اور رنگ کی طرح ہے یا پانی اور پتھر کی طرح ہے؟ ذرا تصور کریں۔ یہ اولاد کے بارے میں حکم دیا ہے، ہم ایسا کر رہے ہیں۔ 10 سال کے بعد ایک صحابیہ تھی، مسند احمد کی حدیث ہے، ایک صحابیہ تھی، ان کے گھر میں بچہ پیدا ہوا۔ جب بھی وہ پیشاب کرتا تھا، ماں پانی کا برتن لاتی تھی اور اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیتی تھی۔ تربیت دیکھیے، پیشاب کیا، ماں نے برتن لیا اور اس کی شرمگاہ پہ ڈال دیا پانی۔ جب وہ بچہ چلنے کے لائق ہوا، اور اس کا پہلا دن تھا اپنے پیروں کے بل کھڑے ہو کے چلنے کا، جب پہلا دن تھا بچہ چلا اور بچے کو پیشاب لگا تو بچے نے پانی کا پیالہ دیکھا، یعنی وہی
मिट्टी का बर्तन होता था उस जमाने में। बच्चे ने पानी का बर्तन देखा और उसको पेशाब लग रहा है। बच्चा बैठता है, पानी का बर्तन दोनों हाथ से उठाता है, उस बर्तन में थोड़ा पानी है, लेकिन उस बच्चे को मालूम नहीं है, बस वो बच्चा पानी उठा रहा है। अब वो पेशाब कर रहा है, जब पेशाब करता है तो पानी लेकर वो अपनी शर्मगाह पे डाल रहा है। उसको अभी ये नहीं मालूम कि ये क्या है, इस्तिंजा है। उससे पहले हमें पानी के एक एक कतरे को निकालना पड़ेगा। उसके बाद दाहिने हाथ से पानी का बर्तन लेकर हम बाएं हाथ से अपनी शर्मगाह को पकड़कर उसको धोएंगे। उस बच्चे को ये कुछ नहीं मालूम, उसको सिर्फ इतना मालूम है कि जब भी मैं पेशाब करता था मेरी माँ पानी डाल देती थी। उस बच्चे ने पानी का प्याला लिया, पेशाब जमीन पर किया और पानी लेकर ऐसे ही डाल रहा है जैसे उसकी माँ डालती थी। माँ अपने बच्चे के इस मंजर को देख रही है, माँ की आंखों में खुशी के आंसू है। जब बच्चा पेशाब करके पानी डाल लेता है, कहती है फुस्तु बिरब्बिल काबा, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई, अल्लाह की कसम में कामयाब हो गई। और इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी करें, लाइक भी करें, और अगर यूट्यूब में देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब तक बने रहे इस वीडियो के अंदर। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।